السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہینا اور شکاری کی دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ حافی حاضر خدمت ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہینا اور شکاری ایپیسوڈ 2۔ اس رات میں سکون کی نیند نہ سو سکا، حالانکہ میں ہر جگہ اور ہر وقت بڑے سکون اور بے فکری سے سو لیتا ہوں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کالی پہاڑی کے قریب خدا جانے کیوں مجھے کبھی نیند نہیں آتی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ زکالی، بھوتوں اور مرے ہوں کی باتیں میرے اعصاب پر سوار ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ میں یقین کرنے لگ جاتا ہوں کہ بھوت پریت کا وجود نہ صرف ہے بلکہ اس وقت وہ میرے پڑاؤ کے گرد منڈلا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ جانیے ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں، اور شاید میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ بہرحال سورج نے، جس کی روشنی میں ان چیزوں کا خاتمہ کر دینے کی قوت ہے، بھوتوں وغیرہ اور خیالات کا خاتمہ کر دیا۔ چنانچہ جب میں بیدار ہوا تو دھوپ پھیل چکی تھی، اور میں نے اپنے گزشتہ رات کے خیالات اور خوف پر ایک زبردست قہقہہ لگایا۔ میں اس چشمے پر پہنچا جو ہمارے پڑاؤ کے قریب تھا، اور نہانے کے لیے اپنا لباس اتارنے لگا۔ میں اب بھی اپنے بوڑھے دوست زکالی کی اوٹ پٹانگ باتوں پر ہنس رہا تھا۔ جب میں اس سحر گاہی اور فرحت بخش کام میں مصروف تھا تو میرا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ زکالی کا وہ بدصورت اور بدقطع بت تھا جو اس نے میری گردن میں ڈال دیا تھا۔ اس پر نظر پڑی تو اول تو مجھے گن آئی، اور پھر زکالی کی دو مضحکہ خیز باتیں یاد آ گئیں جو اس نے اپنے اس بت کے متعلق کہی تھی، خصوصاً اس کا یہ دعویٰ کہ یہ بت اس کے پاس صدیوں سے ہے، جو کسی طرح ممکن نہیں، کیونکہ یہ بت خود زکالی کی شکل و صورت پر تراشا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ صدیوں سے زندہ نہ تھا۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں نے بے چوچراں یہ واہیات بت اپنی گردن میں ڈال لیا تھا۔ چنانچہ اب میں اسے اتارنے لگا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اسے اتار کر چشمے میں پھینک دوں گا۔ اس بت کو اپنی گردن میں سے نکالنے کا عمل جاری تھا کہ نرسلوں اور جاڑیوں کے ملے جلے جھنڈ میں سے، جو مجھ سے زیادہ دور نہ تھا، پھنکاروں کی آواز سنائی دی، اور یکا یک ان کے اوپر ایک کالے اسامبا کا سر نمودار ہوا۔ یہ سانپ اسامبا افریقہ کا سب سے زیادہ زہریلا سانپ ہوتا ہے، اور بلا وجہ ہی، یعنی اسے نہ چھیڑا جائے تب بھی، آدمی پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے ڈس لیتا ہے۔ گلے میں پڑے ہوئے بت کو چھوڑ کر ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا اور اس طرف لپکا جہاں میری بندوق پڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بندوق اٹھاتا سانپ غائب ہو چکا تھا۔ یہ سوچ کر کہ وہ موذی اپنے بل میں، جو غالباً چشمے سے دور تھا، چلا گیا ہے، میں نے اطمینان کا سانس لیا اور چشمے میں اتر کر ایک بار پھر زکالی کا طلسم اتارنے لگا کہ اسے چشمے میں پھینک دوں۔ بہرحال میں نے سوچا یہ ایک بدخیت، واہیات اور شاید خون آلود چیز ہے جسے میں اب پہننا نہیں چاہتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ میری محبوبہ کی نشانی تو ہے نہیں جسے میں اپنے سینے پر لٹکائے رہوں۔ یہ بدصورت بت جب میرے ماتھے تک آ چکا تھا کہ یکا یک نرسلوں اور جاڑیوں کے دوسری طرف سے وہی سانپ نمودار ہوا، اور اس دفعہ اس کا ارادہ نیک نہ تھا، کیونکہ اس دفعہ وہ پھنکارتا اور اپنی زبان لپ لپاتا میری طرف آ رہا تھا۔ بہرحال میں اپنے اس زہریلے دوست سے زیادہ تیز ثابت ہوا۔ میں نے لپک کر بندوق اٹھائی اور یکے بعد دیگرے کئی فائر کر دیے۔ گولیاں سنسناتی ہوئی چلی اور اس کا سر اڑ گیا، اور لمبا درد چند ثانیوں تک تڑپتے رہنے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ دھماکوں کی آواز سن کر حنیس پڑاؤ کی طرف سے معاملے کی تحقیق کو بھاگا آیا۔ یہاں میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حنیس میرے اس ملازم کا نام تھا جو میرے والد کے زمانے سے میرے ساتھ تھا اور میری اکثر مہمات میں میرے ساتھ رہا تھا۔ وہ بہت سی مہمات میں میرے ساتھ بہت اہم کارنامے سر انجام دے چکا تھا، لیکن حنیس ہر درجہ اور مکمل ترین بے اصول آدمی ہے، ایسا آدمی جسے غالباً اودڑ ڈنگا کہتے ہیں، لیکن جیسا کہ بوروں نے کہا تھا کہ وہ اس قدر چلاک تھا کہ بندروں کا پورا جرگہ بھی چلاکی اور عیاری میں اس کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ جب بھی موقع ملتا وہ بے تحاشا پیتا تھا۔ البتہ ایک قابل قدر خوبی تھی اس میں، اور وہ یہ کہ اس کا سا وفادار آدمی شاید ہی کوئی دوسرا ہو، اور یہ میں بلا جھجک کہہ سکتا ہوں۔ کسی مرد اور کسی عورت نے بھی مجھے اس شدت اور اتنے خلوص سے نہ چاہا تھا جس طرح کہ حنیس نے مجھے چاہا اور مجھ سے محبت کی تھی۔ رہی اس کی شکل و صورت اور جسمانی ساخت، تو وہ ایک بوڑھے اور شکستہ حال لنگور کی طرح تھا۔
اس کا جریوں پڑا چہرہ خشک سنترے کی طرح تھا اور اس کی آنکھیں ہمیشہ سرخ رہا کرتی تھی۔ میں یہ معلوم نہ کر سکا کہ اس کی عمر کیا تھی، اور سچ تو ہے کہ خود اسے بھی اپنی عمر یاد نہ تھی، لیکن زمانے اور برسوں کی سختیوں اور نشیب و فراز نے اسے جفا کش اور سخت بنا دیا تھا۔ آخر میں یہ کہ قدموں کے نشانات کے ذریعے کھوج لگانے میں وہ اپنی مثال آپ تھا، اور ساتھ ہی وہ بہترین نشانے باز تھا۔ خصوصاً اس کی ایک نالی بندوق کا نشانہ تو کبھی ہتا ہی نہ کرتا، جس کا نام اس نے ان ٹومبی سردارن یا کنواری رکھا تھا۔ کیا بات ہے باس، وہ بولا، یہ دھماکے کیسے تھے؟ یہاں نہ تو شیر ہے اور نہ کوئی شکار۔ حنیس میرے دوست، ان جاڑیوں کے دوسری طرف دیکھو ذرا۔ اپنی روایتی احتیاط سے کام لے کر وہ لمبا چکر کاٹ کر جاڑیوں کے دوسری طرف پہنچا اور پھر سام دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ اتنا بڑا سام میں نے پہلے کبھی نہ مارا تھا۔ حنیس چند ثانیوں تک بت بنا کھڑا رہا اور پھر سر ہلا کر بولا، باس تم تو اسے کالا مامبا ہی کہو گے، لیکن میرے خیال میں یہ کچھ اور ہے۔ اور کیا ہے حنیس؟ بوڑھے وش ڈاکٹر کی محافظ روحوں میں سے ایک ہے یہ۔ کیا بکتے ہو؟ بک نہیں رہا بلکہ سچ کہہ رہا ہوں باس۔ ایسی بہت روحیں اس نے اپنے پہاڑ پر متعین کر دی ہیں جو اسے ہر آنے جانے والے کی خبر دیتی رہتی ہیں۔ باس کل شام جب تم وہاں پہاڑ پر زکالی سے باتیں کر رہے تھے تو میں نے اس سام کو ایک پتھر کے پیچھے دبک کر تم دونوں کی باتیں سنتے دیکھا تھا۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر زکالی کی محافظ روحوں میں سے ایک کم ہو گئی ہے، میں نے ہنس کر کہا، لیکن اس کے پاس چونکہ بہت سی روحیں ہیں اس لیے وہ اس ایک روح کی کمی محسوس نہ کرے گا، اور اس الو کے پٹھے زکالی کی یہی سزا ہے کہ اس کمبخت نے اس روح کو میرے پیچھے لگا دیا۔ ٹھیک ہے باس، لیکن زکالی کو تمہاری یہ حرکت بری معلوم ہوگی، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ زکالی نے ایسا کیوں کیا۔ حنیس نے سر کھجا کر اضافہ کیا، جبکہ وہ تمہارا دوست ہے۔ حنیس تم تو سمجھتے ہو کہ یہ سام زکالی نے میرے پیچھے لگا دیا تھا۔ ہاں باس، تم نیرے گدھے ہو، یہ سام نہ تو روح ہے اور نہ زکالی کا فرستادہ، بلکہ یہ صرف سانپ ہے، اور یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ مامبا بے وجہ ہی آدمی پر حملہ کر دیتا ہے۔ حنیس نے میری اس بات کی طرف کوئی دھیان نہ دیا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ ایک سفید فام کی بڑ تھی جو اس قسم کے معاملات سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کوئی جواب دینے کے بجائے وہ اپنی سرخ آنکھیں گھمانے اور سام کی آمد کی وجہ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دفعتاً اس کی نظر اس بت پر پڑی جو میرے سینے پر لٹک رہا تھا۔ حنیس نمایاں طور پر چونکا کے باقاعدہ اچھل پڑا۔ باس تم نے یہ عظیم ساحر کو اپنے گلے میں کیوں ڈال رکھا ہے کہ وہ عین تمہارے دل پر لٹک رہا ہے؟ میں تو خوبصورت عورتوں کی نشانیاں تمہیں اس طرح اپنے سینے پر لٹکاتے دیکھا ہے۔ جانتے ہو باس کہ یہ دراصل عظیم زکالی کا عظیم طلسم ہے۔ یہ طلسم اس کے ساتھ بھیجتا ہے اور وہ جسے حکم بھیجا جاتا ہے یہ بت دیکھ کر سمجھ لیتا ہے کہ اسے زکالی کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اور یہ کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ مر جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ خود پیغامبر جانتا ہے کہ جب تک یہ بت پہنے رہے گا تب تک وہ محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ بت زکالی ہے اور زکالی بت ہے، دونوں ایک ہیں باس۔ بت میں زکالی ہے اور زکالی میں بت۔ اس کے علاوہ یہ بت زکالی کے باپ کا ہے۔ کم سے کم زکالی تو یہی کہتا ہے۔ زکالی بکواس کرتا ہے، میں نے کہا، اور پھر میں نے حنیس کو بتایا کہ یہ واہیات تویز کس طرح میرے پاس آیا۔ حنیس نے ذرا بھی حیرت کا اظہار کیے بغیر اپنا سر ہلایا۔ تو ہم ایک لمبے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، وہ بولا۔ بہرحال بات سچ تو یہ ہے کہ انجانی پہچانی جگہوں میں بٹک کر اور بوڑھی عورتوں کے ہاتھوں جن کے جسموں سے بدبو پھوٹا کرتی ہے کمبل فروخت کرتے کرتے میں بھی اکتا گیا ہوں۔ چنانچہ اب وقت آ گیا ہے باز کہ ہم کوئی نئی جگہ اور نئی مہم پر جائیں۔ اس کے علاوہ زکالی نہیں چاہتا کہ اس سفر میں تمہیں کوئی نقصان پہنچے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تم سے اور بھی کچھ کام لینا چاہتا ہے۔ یہ بات میں اس وقت بے دڑک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس کی روح تمہارے پاس نہیں ہے، بلکہ کسی دوسرے سام کی تلاش میں چلی گئی ہے۔ ہاں تو باس، جب وہ مامبا تم پر حملہ کرنے آیا ہے تو اس وقت تم زکالی کے دیے ہوئے اس جادو کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ میں یہ واہیات چیز اپنے گلے سے اتار رہا تھا کہ اسے چشمے میں پھینک دوں، کیونکہ ہاتھی دانت کا یہ ٹکڑا مجھے پسند نہیں۔ میں نے 2 دفعہ اسے اتارنے کی کوشش کی اور دونوں ہی دفعہ مامبا نمودار ہوا۔ ضرور ہوا ہوگا باس، اور اگر تم نے یہ جادو اتار کر چشمے میں پھینک دیا ہوتا تو خود تم بھی اس کے ساتھ غائب ہو جاتے، کیونکہ مامبا تمہارا خاتمہ کر دیتا۔ یہی بات زکالی تمہیں دکھانا چاہتا تھا، اور اسی لیے اس نے اس مامبا کو تمہارے پیچھے لگا دیا تھا۔ حنیس، تم توہم پرست اور بوڑھے گدھے ہو۔ ہاں باس، تم کہتے ہو تو میں بوڑھا گدھا ہی ہوں،
لیکن مجھ سے پہلے میرا باپ بھی جادوئی بت سے اور اس کی خصوصیات سے واقف ہے۔ یقین کرو باس، ہزار میل تک ہر ایک، حتیٰ کہ خود بادشاہ بھی زکالی کے اس بت کو جانتا اور اس سے ڈرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی اس کے متعلق کچھ کہتا نہیں۔ باس، میں تم سے کہتا ہوں، شرابی حنیس کی زبان میں نہیں بلکہ تمہارے پادری باپ کی زبان میں، جنہوں نے مجھے ایک عمدہ عیسائی بنایا ہے، کہ آسمانوں کا واسطہ، جہاں ہمیشہ وہ آگ جلتی رہتی ہے جسے ایندھن کی ضرورت نہیں، یہ بت کبھی اپنی گردن سے نہ نکالنا اور نہ ہی اسے پھینک دینے کی کوشش کرنا۔ اگر تمہارا یہی ارادہ ہے باس، تو میں اس سفر میں تمہارے ساتھ نہ جاؤں گا، کیونکہ تم جانو باس، میں اب اس فرشتے کی طرح اچھا بن گیا ہوں جس کی تصویر مجھے تمہارے باپ نے دکھائی تھی اور جس کے شانوں پر وہ خوبصورت بازو تھے۔ تاہم مجھے وہاں جانا ہے جہاں آگ ہمیشہ جلتی رہتی ہے، اور وہاں پہنچ کر مجھے تمہارے باپ سے ملنا اور تمہارے متعلق ساری رپورٹ دینی ہے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا باپ مجھ پر غصہ کرے، اور میں نے تمہیں یہ جادوئی بت پہنے رکھنے کا مشورہ نہ دیا۔ یہ سوچ کر کہ اگر حنیس دوسری دنیا میں گیا اور اس نے میرے والد کے سامنے یہ ساری باتیں بیان کی، تو وہ اس خیال سے کیسے خوف زدہ ہو جائیں گے کہ ان کا بتایا ہوا عیسائی تو بہرحال وحشی اور کافر کا کافر رہا۔ مجھے ہنسی آ گئی، لیکن حنیس نے میرے ہنسنے کی کوئی پرواہ نہ کی اور بے حد سنجیدگی سے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، باس، زکالی کے اس جادو کو کبھی اپنے سے الگ نہ کرنا، کلیجہ نکال کر پھینک دینا، لیکن اسے کبھی نہ پھینکنا۔ بے شک یہ نہ تو کسی عورت کے بالوں کی طرح خوبصورت ہے اور نہ ہی اس میں خوشبو ہے، اس کے باوجود یہ چیز بے حد کارآمد اور مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ عورتوں کے بالوں کا تو یہ ہے باس کہ انہیں دیکھ کر تم اداس ہو جاتے ہو اور وہ باتیں یاد کرنے لگتے ہو جنہیں بھول جانا ہی مناسب ہے، لیکن یہ بت، بلکہ یوں کہو کہ عظیم زکالی جو اس بت میں ہے، تمہیں دشمنوں کے پھالوں اور بیماریوں سے بچائے گا۔ اور اگر کسی شریر وچ ڈاکٹر نے تم پر کوئی جادو کیا تو وہ خود اس کے سر پر الٹ جائے گا، اور اس کی وجہ سے ہمیں ہر وقت خوب سا کھانا، اور قسمت نے یاوری کی تو شراب بھی ملتی رہے گی۔ بکواس کرتے ہو تم، میں نے کہا۔ اب تم جاؤ یہاں سے، کیونکہ میں نہانا چاہتا ہوں۔ اچھا باس، لیکن باس کی اجازت سے میں اس جھاڑی کے دوسری طرف بندوق لے کر بیٹھتا ہوں، اس لیے نہیں کہ باس کو ننگا دیکھنا چاہتا ہوں۔ سفید فاموں کا جسم تو بے حد پھیکا اور گنونا ہوتا ہے، اور اس میں دیکھنے کے قابل کوئی چیز ہوتی بھی نہیں، اور پھر باس برا نہ مانے، سفید فاموں کے جسم سے خراب بو بھی آتی ہے۔ ہاں، تو باس کو ننگا دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے جھاڑی کے دوسری طرف جا کر بیٹھتا ہوں کہ کہیں دوسرے سانپ نہ نکل آئیں۔ الو کے پٹھے بندر، بھاگ جاؤ یہاں سے اور اپنی بکواس بند کرو، میں نے کہا، اور اسے لات رسید کرنے کے لیے اپنی ٹانگ اٹھائی۔ اس پر حنیس بھاگ کر جھاڑی کے دوسری طرف چلا گیا۔ جاتے وقت میں نے دیکھا اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں چشمے میں اتر کر نہانے لگا، اور میں جانتا تھا کہ جھاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا حنیس میری طرف دیکھ رہا تھا، بے شک اس لیے نہیں کہ وہ مجھے برہنہ دیکھنا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ اسے خوف تھا کہ کہیں میں عظیم زکالی کا عظیم جادو کو اتار کر پھینک نہ دوں۔ اب زکالی کی اس تعویذ یا طلسم کے متعلق میں یہاں یہ بتا دوں کہ اس کی قوتوں میں مجھے اعتقاد نہ تھا۔ یہ سچ ہے کہ کئی دفعہ یہ تعویذ بے حد کارآمد ثابت ہوا، خصوصاً 2 معاملات میں جن کا تعلق امسلوپوگاس سے ہے، لیکن یہ میں نہ جانتا ہوں اور نہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں نے وہ گناؤنی چیز اتار پھینکی ہوتی تو میری اس مہم کا انجام وہی ہوتا جو ہوا، یا اس سے اچھا ہوتا یا برا ہوتا۔ یہ بھی سچ ہے کہ اس مہم کے آخر تک میں نے اسے پھر اتارنے کی کوشش نہ کی، البتہ اس مہم کے آخر میں ایک دوسری ہستی کو بچانے کے لیے میں نے یہ تعویذ اتار لیا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ جی ہاں، میں نے اس وقت بھی اسے نہ اتارا جب اس نے میرے سینے کی کھال کو رگڑ رگڑ کر اس پر نیل ڈال دیا تھا، اور یہ اس لیے کہ میں وفادار حنیس کو خفا نہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی سچ ہے کہ اس گناؤنی چیز کا اثر ملک کے طول و عرض میں پھیلا ہوا تھا، اور افریقی قبائل کا عجیب و غریب لوگ اس کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ اما حجر لوگ بھی نسلاً بعد نسلاً اس کا احترام کرتے تھے، جس کا ثبوت مجھے بہت جلد مل گیا تھا۔ اس کے اثر کا پہلا ثبوت تو مجھے اس زبردست سپاہی اور کلہاڑے والوں کے سردار امسلوپوگاس کے سلسلے میں ملا۔ چند وجوہات کی بنا پر جن کا ذکر میں اپنے وقت پر کروں گا، میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس شخص امسلوپوگاس کے پاس نہ جاؤں گا۔ اس کے باوجود مجھے اس کے پاس جانا پڑا۔ میں نے یہ بھی ارادہ کر لیا تھا کہ اس پرسرار سفید فام ساحرہ سے ملاقات کرنے کے لیے میں یہ طویل سفر نہ کروں گا،
لیکن میں اپنے اس ارادے میں ابھی کامیاب نہ ہوا۔ اول تو میں نے یہ ارادہ اس لیے کیا تھا کہ میرے خیال میں اس صحرا کے متعلق زکالی کی کہانی بے بنیاد تھی، اور اگر نہ بھی ہو تب بھی زکالی اپنے کسی خاص مقصد کے لیے مجھے اس صحرا کے پاس بھیج رہا تھا، اور میں زکالی کے ہاتھ میں کھلونا بلکہ موم کی ناک بننا نہ چاہتا تھا۔ یہ وجوہات تھی جن کی بنا پر میں نے اس مہم پر نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے باوجود مجھے جانا پڑا۔ انیس کا کہنا تھا کہ ایسا زکالی کے عظیم جادو کے اثر سے ہوا۔ یہ میں نہیں مانتا، البتہ آپ خود واقعات کے پیش نظر یہ فیصلہ کریں کہ جو کچھ ہوا وہ اتفاقات تھے یا زکالی کا جادو۔ خیر تو آمدم برسر مطلب، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس مہم پر نہ جاؤں گا، نہ اس وقت اور نہ ہی مستقبل میں۔ اول تو اس لیے کہ میرے خیال میں اس قسم کی سفید فام صحرا کا کوئی وجود ہی نہ تھا، اور دوم اس لیے کہ میں زکالی کو دکھا دینا چاہتا تھا کہ میں اس کا غلام یا حکم کا بندہ نہیں ہوں۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق میں امسلوپوگاس کے پاس بھی نہ جاؤں گا۔ مہم پر جانا تو خیر دور کی بات تھی۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد میں تجارت کے لیے جتنا کچھ اور جو کچھ سامان لایا تھا وہ مناسب منافع سے فروخت کیا۔ یہ فروخت کاغذی تھی، یعنی نقد نہیں، اور ناٹال لوٹ جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا کہ اپنے گھر جا کر جو ڈربن میں تھا آرام کروں گا، اور اپنے اس ارادے کا اظہار انیس کے سامنے بھی کر دیا۔ بہت اچھا باس، وہ بندر زور سے بولا، میں خود بھی ڈربن جانا چاہتا ہوں، وہاں ایسی بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں جو یہاں نہیں ملتی۔ اور اس نے اپنی نظریں جن کی بوتل پر مرکوز کر دیں جو میرے قریب رکھی ہوئی تھی، لیکن جس میں پانی بھرا ہوا تھا کیونکہ شراب ختم ہو چکی تھی۔ ہاں باس، ایک مدت تک ہمیں شراب کی صورت تک دیکھنے کو نہ ملے گی، انیس نے دیدے گما کر کہا۔ یہ کیوں کہا تم نے؟ میں نے غصے ہو کر پوچھا۔ یہ تو میں نہیں جانتا باس، لیکن باس تم عظیم ساحر راستہ کھولنے والے سے ملنے گئے تھے نا، اور اس نے تم سے شمال کی طرف جانے کو کہا تھا، اور پھر تمہیں یہ جادوئی تعویذ دیا تھا، ہے کہ نہیں؟ اور یہ کہہ کر انیس اپنا نرسیل کا بٹا ہوا پائپ سلگانے لگا، لیکن اس عرصے میں اپنی نظریں میرے جسم کے اس حصے پر جمائے رہا جہاں زکالی کا وہ گنونا بت میری قمیض کے نیچے لٹک رہا تھا۔ یہ سب سچ ہے انیس، لیکن اب میں زکالی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اس کا پیغمبر نہیں ہوں۔ چنانچہ اس کا پیغام لے کر نہ تو میں مشرق کی طرف جاؤں گا، نہ مغرب کی طرف، نہ شمال کی طرف اور نہ جنوب کی طرف۔ چنانچہ کل الصبح ہم دریا عبور کر کے نٹال کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے باس، لیکن کیوں نہ ہم آج شام ہی دریا عبور کر لیں، ابھی کافی دن باقی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ ہم کل صبح دریا عبور کریں گے، چنانچہ اب آگے کچھ کہنے کی گنجائش نہیں، اور تم جانو میں جو کہتا ہوں بس وہی کرتا ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنا ارادہ بدل لیتے ہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا اور فیصلہ کن انداز میں کہا، کیونکہ سنا ہے کہ اس طرح اپنی مستقل مزاجی ظاہر کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے باس، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ارادے کے علاوہ اور بہت سی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب باس کیا کھائیں گے؟ شکار کیے ہوئے ہرن کی ران یا ڈبے کی خوراک جو ہم نے 2 سال پہلے ایک دکان سے خریدی تھی؟ ہرن کی ران پر تو بہت سی مکھیاں بیٹھ گئی تھیں اور اس پر انڈے بھی دے مری تھی، لیکن ران کا یہ انڈوں والا حصہ میں کاٹ کر خود کھا گیا۔ چنانچہ اب ران صاف ستھری ہے، لیکن اب بھی اگر باس کو گن آتی ہو تو بقیہ ران بھی میں ہی کھا جاؤں اور باس کو ڈبے کی خوراک دے دوں۔ انیس نے سچ ہی کہا تھا، چیزیں واقعی تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ہوئیں۔ خصوصاً موسم تبدیل ہو گیا۔ اس شام آسمان صاف تھا، لیکن رات کو خلاف توقع، کیونکہ یہ بارشوں کا موسم نہ تھا، موسلادھار بارش ہونے لگی جو پورے 3 دنوں تک جاری رہی، اور معلوم ایسا ہوتا تھا کہ غیر معینہ مدت تک جاری رہے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دریا جسے ہم اس شام آسانی سے عبور کر سکتے تھے، صبح تک چڑھ کر ناقابل عبور بن گیا، اور کئی ہفتوں تک ایسا ہی رہا۔ اس طرف سے مایوس ہو کر میں اپنا چھکڑا لے کر شمال کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ اس طرف ایک گھاٹ تھا جہاں سے دریا عبور کیا جا سکتا تھا، لیکن وہاں پہنچے تو معلوم ہوا اس طرف سے بھی دریا پار کرنا ناممکن تھا۔ کوئی 12 میل آگے دوسرا گھاٹ تھا، چنانچہ ہم آگے بڑھے۔ اس گھاٹ تک پہنچنا ذرا مشکل تھا کیونکہ زمین دلدلی تھی، تاہم بدقت تمام ہم اس گھاٹ تک پہنچ گئے۔ اس طرف سے دریا عبور کرنا ممکن نظر نہ آیا، اور ہم دریا عبور کر رہے تھے کہ چھکڑے کا ایک پہیا اس کھڈ میں جسے وہاں نہ ہونا چاہیے تھا پھنس گیا، اور لاکھ کوشش کے باوجود ہم اسے نکال نہ سکے۔ اور اگر قریب رہتے ہوئے ایک عیسائی کافر نے اپنے بیل ہمیں مستعار نہ دیے ہوتے تو میرا چھکڑا یا اس کا کچھ حصہ آج بھی وہیں پھنسا نظر آتا۔ بہرحال ان زائد بیلوں کی مدد سے ہم نے چھکڑا نکالا اور واپس اسی کنارے پر آ گئے جس کنارے سے دریا میں اترے تھے۔
اب اسے اتفاق کہیے یا میری خوش قسمتی کہ جیسے ہی ہم چھکڑے کو کنارے پر لائے کہ اس طرف کے دریا میں بھی زبردست سیلاب آ گیا، کیونکہ کہیں آگے زبردست طوفان و باد و بارہ پھٹ پڑا تھا اور اس کا سارا پانی دریا میں بہہ آیا تھا۔ اس ملک انگلستان میں جہاں میں یہ سطور لکھ رہا ہوں، ہر جگہ دریا پر پل بنے ہوئے ہیں، لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ اگر وہ کبھی ان پلوں کے متعلق سوچتے بھی ہیں تو محض اس لیے کہ اس روپے کا رونا روئیں جو ان کی تعمیر پر خرچ ہوا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ میری طرح افریقہ کے جنگلوں میں سفر کرتے، تب انہیں پتہ چلتا کہ دریا پر پل نہ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کتنی دقتوں اور مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی بات سڑکوں کے متعلق بھی کہی جا سکتی ہے۔ میرے شہری دوستو، تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ شہر میں تمہیں اتنی بہت سی سہولتیں اور آسانیاں میسر ہیں۔ مشکلیں اور دقتیں کیسی ہوتی ہیں یہ تو تم جانتے بھی نہیں۔ خیر، تو اس واقعہ کے بعد میں نے ہتھیار ڈال دیے اور راضی برضا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب خدا بارش روک دے اور میرے لیے آگے بڑھنا ممکن ہوگا۔ اس منحوس دریا نے مجھے سخت غصہ دلایا تھا اور مجھے اس سے قریب نفرت سی ہو گئی تھی۔ چنانچہ میں اس کے کنارے سے اور اس کے قریب سے بھی ہٹایا اور اس سے بہت دور جہاں سے یہ دریا دکھائی نہ دیتا تھا ایک بلند اور خشک مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ ہمارے پڑاؤ کے قدموں میں ایک خوبصورت میدان پھیلا ہوا تھا جو لمبی گھاس سے ڈھکا ہوا تھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے بادل چھٹ گئے تو میں نے 1-2 میل کے فاصلے پر ایک عجیب پہاڑ دیکھا۔ اس پہاڑ کی ڈھلان پر گھنا جنگل تھا اور اس کی چوٹی ننگی تھی اور ایسی تھی جیسے ایک زبردست بت سر جھکائے بیٹھا ہوا ہو۔ حیرت انگیز تھا یہ بت، جسے انسان نے نہیں بلکہ قدرت نے تراشا تھا۔ تھوڑی، بازو، گھٹنے، سب کچھ تھا۔ اس پہاڑی بت کو دیکھ کر مجھے زکالی کا وہ چھوٹا سا بت یاد آ گیا جو اس وقت میرے سینے پر لٹک رہا تھا۔ حنیس، کیا نام ہے اس کا؟ میں نے اس عجیب پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جس پر ڈوبتے ہوئے سورج کی کرنوں نے گویا آگ بکھیر دی تھی۔ وہ کوہ چڑیل ہے باس، حنیس نے جواب دیا، جہاں امسلوپوگاس اور اس کا خون بدل بائی اپنے بیڑیوں کی فوج کے شکار کھیلا کرتے تھے۔ یہ اسیب زدہ پہاڑ ہے باس، اور اس کی چوٹی پر ایک غار میں اس لڑکی کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی جس کا نام ناڈا لقب کنول تھا اور جو امسلوپوگاس کی معشوقہ تھی۔ بکواس ہے یہ سب، میں نے کہا۔ حالانکہ میں نے بھی امسلوپوگاس اور ناڈا کی کہانی بہت سے کافروں سے سنی تھی، اور پھر یہ بھی یاد آیا کہ زکالی نے بھی اس ناڈا کا نام لیا تھا اور اس کے حسن کا موازنہ مامینا سے کیا تھا۔ تو پھر یہ سردار امسلوپوگاس کہاں رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہتے ہیں کہ اس کا کرال اس پہاڑ کے پیچھے والے میدان میں ہے اور اس کا نام کلہاڑے والوں کا کرال ہے باس، اور قبیلہ بھی کلہاڑے والوں کا قبیلہ کہلاتا ہے۔ بڑے خونخوار لوگ ہیں یہ کلہاڑے والے، اور آس پاس کا علاقہ غیر آباد ہے کیونکہ امسلوپوگاس نے اس طرف بسے ہوئے تمام قبائل کا صفایا کر دیا۔ پہلے اپنے بیڑیوں کی مدد سے اور بعد میں ان سے جنگ کر کے یہ امسلوپوگاس ایسا زبردست سردار ہے اور ایسا جنگجو ہے کہ خود شاکا بھی اس سے ڈرتا تھا، اور کہتے ہیں اسی امسلوپوگاس نے شاکا کے بھائی ڈنگان کو بھی قتل کیا تھا، کیونکہ امسلوپوگاس اور ڈنگان میں اسی لڑکی ناڈا کے سلسلے میں جھگڑا ہوا تھا۔ زولوؤں کا موجودہ بادشاہ کاٹووائیو بھی امسلوپوگاس کو چھیڑتے ڈرتا ہے، چنانچہ اس نے اس سردار کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا ہے، حالانکہ امسلوپوگاس اسے لگان نہیں دیتا۔ میں حنیس سے پوچھنے ہی والا تھا کہ اس نے یہ معلومات کہاں سے حاصل کی کہ کچھ آوازیں سن کر میں نے نظر اٹھائی اور سامنے دیکھا 3 طویل القامت افریقی جو نقیبوں کے لباس میں تھے حیرت انگیز رفتار سے بھاگے آ رہے تھے۔ یہ لو، کلہاڑے کی چند چٹھیاں آ رہی ہیں، حنیس نے کہا اور لپک کر چھکڑے میں گھس گیا۔ میں جہاں تھا وہیں کھڑا رہا، کیونکہ اول تو اب اس کا وقت نہ تھا، اور دوم یہ میں اپنے کو بزدل ثابت کرنا نہ چاہتا تھا۔ میں نے یہ ضرور سمجھا کہ کاش اس وقت میری بندوق میرے پاس ہوتی۔ میں قریب رکھی ہوئی تپائی پر بیٹھ گیا اور بڑے اطمینان اور بے پرواہی سے اپنا پائپ سلگانے لگا، اور ان 3 اجنبیوں کی طرف کوئی دھیان نہ دیا جو بڑے خون خوار اور وحشی معلوم ہوتے تھے۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں میں پھالوں کے بجائے کلہاڑے لیے ہوئے تھے، سیدھے میری طرف دھنس آئے۔ انہوں نے اپنے کلہاڑے اس طرح بلند کر رکھے تھے کہ اگر میری جگہ کوئی دوسرا اور شخص ہوتا جو زولو سپاہیوں کے طریقوں سے ناواقف ہوتا تو وہ یہی سمجھتا کہ ان وحشیوں کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں ہے۔ بہرحال جیسا کہ میرا خیال تھا، وہ تینوں میرے سامنے اور مجھ سے صرف چند قدم دور ایک دم سے بتوں کی طرح بے حس و حرکت کھڑے رہ گئے۔ میں تو بظاہر اپنا پائپ سلگانے میں یوں مصروف رہا جیسے میں نے ان آنے والوں کو دیکھا ہی نہیں۔ آخرکار جب میں نے سر اٹھایا تو ان لوگوں کو دیکھ کر نہ تو میں چونکا اور نہ ہی خوف کا اظہار کیا،
بلکہ قدرے دلچسپی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر میں نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی کتاب نکالی، یہ نظم کی کتاب تھی اور اگنوبی کا دیو مالا تھی۔ میں اطمینان سے کتاب پڑھنے لگا۔ جس بند پر سب سے پہلے میری نظر پڑی وہ حسب حال بشرط یہ کہ ہم چاقو کو کلہاڑے کا بدل سمجھیں۔ یہ وہ نظم تھی جس کا عنوان تھا ترس کی کہانی۔ وہ بند یوں تھا: ہائے لیکن وہ منظر کس قدر خوفناک ہوتا ہے، اسے دیکھنا اور محسوس کرنا کس قدر خوفناک ہوتا ہے کہ دشمن اپنے ہاتھ میں کھلا چاقو لیے اور اسے بلند کیے کھڑا ہے، اور یہ احساس کہ اب فرار کی کوئی راہ نہیں اور بچنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ میرے اس عمل اور میری اس بے پرواہی نے آنے والوں کا دم بہت کر دیا، کیونکہ ان کا نشانہ گویا خطا کر گیا تھا۔ آخرکار اس سپاہی نے جو اپنے دو سپاہیوں کے بیچ میں کھڑا تھا کہا: سفید فام، کیا تم اندھے ہو؟ نہیں کالے آدمی، میں نے جواب دیا، میں اندھا تو نہیں ہوں، البتہ میری نظر کمزور ہے۔ چنانچہ تم ذرا ایک طرف ہٹ جاؤ، تم نے روشنی روک رکھی ہے اور میں ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتا۔ میری اس بات نے ان تینوں کو اتنا زیادہ حیرت زدہ کر دیا کہ وہ بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے آگے پڑھا تو یہ بند تھا: علم البدن کے ماہر کہتے ہیں، اور شاید سچ ہی کہتے ہیں، کہ مرنے کے بعد اور قتل ہونے کے بعد زندگی دوبارہ نہیں ملتی۔ صورتحال کے پیش نظر نظم کا یہ بند گویا بدشگون تھا۔ چنانچہ میں نے ٹھپ سے کتاب بند کی اور اپنے سامنے کھڑے ہوئے وحشیوں کی طرف دیکھ کر کہا: تم لوگ بہت دبلے ہو، چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس امید سے یہاں آئے ہو کہ شاید تمہیں کھانے کو کچھ مل جائے گا، لیکن اگر تم آوارہ گرد ہو اور بھوکے ہو تو مجھے افسوس ہے، میرے پاس اس وقت گوشت کی مقدار زیادہ نہیں ہے۔ البتہ میرے ملازموں کے پاس کچھ بچ رہا ہوگا تو وہ تمہیں مل جائے گا۔ واہ واہ، ان کے سردار نے، جس نے سب سے پہلے مجھے مخاطب کیا تھا، کہا: یہ ہمیں آوارہ گرد اور بھوکے کہہ رہا ہے، چنانچہ یہ سفید فام یا تو عظیم ہے یا پھر پاگل ہے۔ تم نے سچ کہا، بے شک میں عظیم ہوں، میں نے جمائی لیتے ہوئے جواب دیا، اور اگر تم لوگوں نے مجھے پریشان کیا تو تم دیکھ لو گے کہ میں پاگل بھی بن سکتا ہوں۔ بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ ہم عظیم سردار امسلوپوگاس کے پیغمبر ہیں، جو کلہاڑے والوں کا سردار اور افسر ہے، اور ہم تم سے نذرانہ وصول کرنے آئے ہیں۔ نمائندے نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا: اچھا، لیکن سن لو کہ تمہیں کوئی نذرانہ نہ ملے گا۔ میرے خیال میں صرف زولو لینڈ کے بادشاہ کو نذرانہ طلب کرنے کا حق ہے، اور تمہارے سردار کا نام کاٹو وائیو نہیں۔ یہاں کا بادشاہ ہمارا سردار ہی ہے۔ ہوگا نہیں بلکہ ہے۔ تو جاؤ اس کے پاس اور اس سے، جس کے متعلق میں نے کچھ نہیں سنا، کہو کہ میں ایک شخص امسلوپوگاس نامی کے نام ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اور اس سے کہو کہ میکومیزن پاسبان شب کل اس کے پاس آنا اور اس سے ملنا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ کل صبح ایک راہبر بھیج دے جو مجھے اور میرے چھکڑے کو سیدھے اور آسان راستے سے امسلوپوگاس کے پاس پہنچا دے۔ اس کے ساتھیوں نے سر ہلایا۔ بے شک یہ میکومیزن ہی ہے، نمائندہ بولا، ورنہ کون ہے جو اس طرح زبان کھولنے کی جرت کر سکتا ہے؟ اب ان تینوں نے اپنے کلہاڑے بلند کر کے مجھے سلام کیا اور مجھے سردار کہا، اور دوسرے بے حد شاندارانہ القاب دیے، اور جس طرح بھاگتے ہوئے آئے تھے اسی طرح بھاگتے ہوئے چلے گئے، اور کہتے گئے کہ وہ میرا پیغام امسلوپوگاس تک پہنچا دیں گے، اور یہ کہ وہ راہبر بھیج دے گا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ اپنے فیصلے کے خلاف اتفاقات نے مجھے کلہاڑے والوں کے کرال میں پہنچا دیا۔ آخری وقت تک میں وہاں جانا نہ چاہتا تھا، لیکن جب نذرانہ طلب کیا تو مجھے مناسب معلوم ہوا کہ امسلوپوگاس سے ملاقات کر ہی لوں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے سردار سے مل کر اس نذرانے کا فیصلہ نہ کر لیا تو میرے بیل چرا لیے جائیں گے اور میں مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ اب مقدر چونکہ مجھے اس طرف لے ہی آیا تھا، اس لیے میں نے محض اپنے شانے اچکانے پر اکتفا کیا، لیکن حنیس کا کہنا تھا کہ چونکہ زکالی مجھے امسلوپوگاس کے پاس بھیجنا چاہتا تھا، اس لیے وہی طوفان اور دریا میں باڑھ لے آیا تھا، اور اسی نے یا اس کے طلسم نے ہمیں اس طرف دھکیل دیا تھا۔ وجہ کچھ بھی ہو، اس حقیقت سے میں بہرحال انکار نہیں کر سکتا کہ میں وہاں پہنچ گیا تھا جہاں میں جانا نہ چاہتا تھا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔